بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 2 مرکبات۔ یقیناً اس کا مفہوم اور اس تختی کا جو مقصد ہے وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، پہلا سبق ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حرف کی مختلف شکلیں، ایک حرف کی مختلف شکلیں مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق سمجھانا بتانا مقصود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی مصحف عثمانی کی جو رسم اور لکھائی ہے قرآن پاک کی، اس قرآن کی لکھائی کے مطابق اس قاعدے میں یہ حروف کی شکل اور صورت دکھانا مقصود ہے کہ قرآن پاک میں یہ ایک حرف اس طرح مختلف لکھائی کے ساتھ لکھا ہوا آئے گا، بچے کو پہچان ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ شاباش، یہ اس کا مقصد ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم گول تا اور ہا کو پڑھنے لگے ہیں۔ تا، سمجھ گیا جی؟ صفحہ نمبر 3 پہ ہا، با تا، یا ہا، اب اسی طرح تا ہا، یہ ہا کی مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں جی۔ نون تا، ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ مفردات اسی طرح پڑھ جائیں گے۔ آگے جو اکٹھے ہیں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ جیم دال، اب آگے ایک حرف موٹا دوسرا باریک، ٹھیک ہے؟ اور پہلا حرف لمبا بھی نہیں ہوگا، دوسرا لمبا ہوگا۔ خوزال، جی مفردات کو چھوڑ رہا ہوں۔ جیم رو، ہاں ہونٹوں کو خراب نہیں کرنا بھائی، جی کا، ٹھیک ہے؟ خوزا، جی مفردات کو چھوڑ رہا ہوں۔ یا رو، را کو خوب پر پڑھیے گا، ہونٹ گول نہ ہوں۔ یا رو، تازہ، سین لام، شین لام، یہ مفردات کو چھوڑ دیا۔ صاد، دال پر کلکلا ہوگا، دال پر پھر اگلے حرف کو پڑھیں گے۔ صاد با، یوں نہیں پڑھنا، صاد با، با، جی اسی طرح دال پر کلکلا اور واد کے مخرج پر توجہ۔ واد الف، وا الف، جی عین زا، غین را، صاد، دال پر آواز کلکلا، ٹھیک ہے؟ غلطی ہوتی ہے صاد عین، تو دال کو پورا نہیں پڑھتے، مفردات کی طرح ہی صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین ذال، یہ آگے لکھو حمزہ بشکل الف۔ قرآن میں تو ظاہر ہے
ہجا میں اس کا نام حمزہ ہی لیا جائے گا جب ہجا میں قرآن پاک میں اس کو پڑھا جائے گا۔ یہاں چونکہ مقصود ہی حرف کی شکلیں سمجھانا ہے، لہٰذا یہاں پر اس کا نام اس طرح ہی لیا جائے گا، حمزہ بشکل الف۔ ایک شکل کی بجائے اگر اور آسان لفظ صورت کا لکھ لیں تو زیادہ اچھا لگے گا، حمزہ بصورت الف، حمزہ بصورت الف، حمزہ بصورت واو، حمزہ بصورت یا، یا لمبا نہیں کرنا یہ مفردات کو چھوڑ کے، قوف واو۔ اب غلطی یہاں پر کیا ہوتی ہے، قوف وا یہیں سے واو شروع کر دیتے ہیں، غلط، توجہ دیکھنا غور سے، قوف وا، یہ وا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، قوف واو، سمجھے باریکی، باریکی پر سمجھے نا، ویری گڈ، شاباش۔ فا واو، قوف فا لام، یہاں بھی ادغام نہیں کر دینا، اچھا، قوف فا، یعنی فا پہ ایک مطلب قوف پہ رکنا پھر فا شروع کرنا ہے، ایسا نا قوف فا لام، یہ ادغام کر دیا، قوف فا لام، جی فا قوف لام، یا فا، حامیم، لام میم، تامیم، تامیم تا، جی سمجھ آ گئی بات جی، پوری تختی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ موٹے حروف کا خاص خیال رکھنا ہے بھائی، مفردات کے اندر بھی حرف کا نام پورا لینا ہے، ہجا کے حوالے سے حرف کا نام ہو، جزاکم اللہ، مشق کریں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔